پیش کرتا ہوں اجازت دیکھیے گا عطا کیجیے. اس نے راستہ کتنا بیمار کر لیا خود کو، اس نے راستہ سمجھ لیا تھا مجھے، اس نے رستہ سمجھ لیا تھا مجھے، اس نے بطور خاص لازہ فرمائے عطا کریں. کتنی آسانیاں ملی تھی مجھے، اتنی آسانیاں ملی تھی مجھے، جتنی آسانیاں ملی تھی مجھے، دوسرے میں صرف تیار نہیں آتا، جتنی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. سہارنپور کے درد مند لوگوں، آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں. سنیں گا. ایک دو غم سے جی نہیں بھرتا، 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 غم کا انبار کر لیا خود کو، غم کا طرف سے تمام شاعروں کی طرف سے منصور بدر کی نظم میرا یہ شعر میں ان کے قدموں میں رکھتا ہوں اپنے بھائی کے. دیر تک ڈوبتا ابھرتا رہا، دیر تک ڈوبتا ابھرتا رہا، دیر تک ڈوبتا ابھرتا رہا، الطاف ضیاء نے اس غزل کا یہ جو آخری شعر پڑھا ہے، یہ تو حسب حال مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دیر تک ڈوبتا ابھرتا رہا. آج 2 بجے سے پہلے کے جو حالات تھے میں اس کا شاہد ہوں. میں نے دیکھا کہ جس طرح کے حالات تھے اور منصور بدر صاحب جو سوچ رہے تھے، اور اس کے بعد یہ مشاعرہ اس شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا.
تو یہ شعر واقعی منصور بدر صاحب کی نظر ہونا چاہیے تھا جو الطاف ضیاء نے کی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے الطاف ضیاء کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پذیرائی کرتے ہوئے یہاں سے رخصت کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات گرامی ایک بات عرض کروں کہ میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں محبت کون کرتا ہے. میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں محبت کون کرتا ہے. کوئی جنت کا طالب ہے, کوئی غم سے پریشان ہے. غلط سجدے کراتی ہے, عبادت کون کرتا ہے. غلط سجدے کراتی ہے, عبادت کون کرتا ہے. حضرات گرامی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں پھر آپ کو ایک بار چونکانے جا رہا ہوں. آج اس مشاعرے میں کئی بار آپ کو چونکاؤں گا. ایک بار پھر آپ کو چونکانے جا رہا ہوں. ایک بات دستبستہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سہارنپور ہے, بہت سے حوالوں سے یہ پہچانا جاتا ہے. یہ اگر ہم علمی اور ادبی فضا میں نظر ڈالتے ہیں تو یہ مظاہر علوم کی اپنی عظمتوں کے ساتھ سہارنپور کا شمار ہوتا ہے. وہیں سہارنپور اگر ادبی طور پر دیکھا جائے تو محترم ساحل فریدی صاحب کے شہر کے طور پر سہارنپور کا شمار ہوتا ہے. وہیں اگر میں کہوں تو ٹمبر کے ایک خوبصورت صنعتی شہر کے طور پر سہارنپور کو شمار کیا جاتا ہے. سہارنپور اپنی زندہ دلی کے لیے بھی پورے اتر پردیش میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں شمار ہوتا ہے. ان دنوں آپ کی ایک شناخت اور بننے لگی ہے. ان دنوں آپ کے یہاں بڑے زندہ دل آرٹسٹ آپ کے یہاں موجود ہیں. 420 سیریز کے بہت سارے یوٹیوبرز بھائی بابا 420 یہاں بیٹھے ہیں. یہ بھی ان دنوں جو ہے اس حوالے سے بھی سہارنپور کو پہچانا جا رہا ہے. مغربی اتر پردیش کی اپنی ٹکسالی زبان اور یہاں کی اپنی خوبصورت جو پہچان ہے اس کو پیش کرتے ہیں یہ لوگ. ان سب حوالوں کے ساتھ ایک بات اب جو مجھے عرض کرنی ہے وہ عرض کرنے جا رہا ہوں. سہارنپور کی پہچان آج کی جو ضرورت ہے تعلیمی حوالوں سے بھی اس طرح سے ہونی چاہیے جو ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. آپ مجھے تماشا کرنے دو کیونکہ آج کی رات کا 420 بھی میں ہوں اور 840 بھی میں ہوں. تو میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم بھائی ذرا سا اس کا والیوم بڑھائیے, ذرا سا اس کا والیوم بڑھائیے. یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے. اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے. یہ ہماری ضرورت ہے. اپنے خرچوں میں کمی کیجئے لیکن نئی نسلوں کو تعلیم سے سجائیے. یہ مشاعرے کا مقصد ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں شاعری کی شاعرانہ صلاحیتوں کے ساتھ پوری دنیا اس شاعر کا لوہا مانتی ہے. لیکن ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد تعلیم کے فروغ کو بنایا اور خاص طور سے ہماری بچیوں کی تعلیم کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا. جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کسی تعارف کے محتاج نہیں. اب میں جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کو بڑے ادب کے ساتھ اس وقت اس لیے بلانے جا رہا ہوں کہ انہیں تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے دلی نکلنا ہے. ایک غیر ملکی سفر ہے جس کے لیے انہیں فلائٹ پکڑنی ہے. میں نے اپنی فہرست کی ترتیب میں الٹ پھیر کر کے ایک بار پھر آپ کو چونکانے کی کوشش کی ہے. اگر چونک گئے ہو تو اپنی تالیوں کی گونج میں میرا ساتھ دیجیے اور جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی سے گزارش کرتا ہوں.
دوستو دیکھیں مشاعرے کا یہ فائدہ ہے کہ جو محلے پڑوس میں بھی کسی کو سلام نہیں کرتے وہ مشاعرے میں آ کے سلام کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشاعرہ تہذیب سکھاتا ہے، تمدن سکھاتا ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ اصل میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے بہت شائقین آ گئے ہیں اور منصور بدر صاحب نے جو کوشش کی وہ کامیاب ہو گئی، تو لیکن اب میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی تسلی اور ذرا سا وقت، مجھے اصل میں غیر ملکی سفر ہے میرا، میں نے معذرت کی تھی، منصور بھائی تھے، لیکن ان کی تعلق داری، ان کی محبت، ان کا پیار کہ مجھے حاضر ہونا پڑا۔ تو میں بات شروع کروں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اکا دکا تالیوں سے کیا ہوگا؟ اس میں آئیے دوستو، میں اپنی زندگی کی آپ کو پہلی نظم سناتا ہوں۔ 15 سیکنڈ کی نظم ہے، 14 سیکنڈ میں آپ سے خاموشی چاہوں گا اور 15ویں سیکنڈ پر اگر آپ کا جی چاہے تو آپ داد دیں، تالی بجائیں، جو آپ چاہیں۔ اجازت؟ عطا کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ اس کا عنوان ہے محبت۔ کیا عنوان ہے اس کا؟ محبت۔ محبت۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک پنجرا ہے، میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے۔ واہ! 14 سیکنڈ خاموش رہیے گا کہ میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے۔ میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم، نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے۔ وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے۔ وہ اڑتا ہے، سہارنپور تیار رہے کہ وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے۔ زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا، زمانے کو یہ سمجھاؤ، زمانے کو یہ بتلاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت پائی۔ بہت شکریہ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ چند شعر اور عادت کرتا ہوں کہ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، بہت مذاق اڑاتے ہو کہ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو۔ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو۔ اور دوستو اس شعر میں بھی تیار رہیے گا۔ کہتا ہوں کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو۔ اچھا اس میں یہ فائدہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو بھی بیچاروں کو داد دینی پڑتی ہے۔
کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا کیا کہنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم، سیاسی آدمی ہو تم، دعا کے واسطے اوروں کو ڈھونڈنے والے، واہ، دعا کے واسطے اوروں کو ڈھونڈنے والا، اوروں کو ڈھونڈنے والوں، دعا کے واسطے اوروں کو ڈھونڈنے والوں، تمہارے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، دعا تو کرو، اوروں کو ڈھونڈنے والوں، تمہارے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، تمہارے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، دعا تو کرو۔ ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے، ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، واہ واہ، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، کیا کہنا، میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں، واہ واہ، میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں، زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے، واہ 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 واہ، زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے۔ کیا کہنا نواز بھائی، واہ واہ واہ، نواز دیوبندی نہیں، محمد نواز خان دو لائنیں پڑھتا ہے، دیکھتا ہوں کیا مزہ آتا ہے، ارشاد، کہ زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے، جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتا، جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے، ذرا سا قافیہ بدل کے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو، ارشاد، میری خوش نصیبی یہ رہی، دنیا کے بہت بڑے بڑے شعراء، ادیب، فنکار ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ رہا کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے فنکار ہوتے ہیں ان کی پذیرائی دوسری جگہوں پر ہوتی ہے، اس کی اطلاع ان کے شہر میں آتی ہے، لیکن میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے اپنوں نے نوازا ہے، اپنوں کی دعائیں میرے ساتھ رہی شروع سے۔ میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں تو عطا کیجئے نواز بھائی، یہ کہتا ہوں یہ کیسا غم ہے، یہ کیسا غم ہے، خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، واہ، یہ کیسا غم ہے، یہ کیسا غم ہے، خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے۔ اس پہ آپ داد دیں یا نہ دیں، لیکن اب دیکھیں کہ قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، واہ، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، وہ بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے۔ اور میرے دوستو، آپ کا یہ ذرہ جسے آفتاب بنانے میں آپ کی دعائیں شامل ہیں، شعر سناتا ہے، ایک ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں اپنے دیار کی، کہ وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، ایک ایک لفظ میں کہ میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔ یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، شکریہ، واہ واہ، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، واہ واہ، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے، واہ واہ، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔
ایک شعر اللہ نے بڑا مقبول کیا میرا، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو. کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے. سنیے بھائی، جی لگا کہ سنیے. اب ذرا سا موڈ بنائیے نواز بھائی کا تاکہ آپ کو اچھے اشکن ملے. بجا دیجیے تالی. اب یہ ایک آدمی بجا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں. جوتے سیدھے کہتا کرتا جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے. جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد، ایک دن استاد کے. اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو. واہ 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 واہ. کر دیے تھے ایک دن استاد کے. اس کا بدلہ یہ ملا، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. سیدھی ہو گئی. بغیر تمہید کے ایک شعر سنیے عطا کی. کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا. واہ. دوسری لائن آتی ہے، تیار رہیے گا، کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا. واہ 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 واہ. زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے. ڈوب جاتا ہے. میں ہی میں ہے تمہاری باتوں میں. 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 کیا خدائی کا شوق رکھتے ہیں؟ میں ہی میں ہے تمہاری باتوں میں. کیا خدائی کا شوق، کیا خدائی کا شوق رکھتے ہو. اشارہ ملاحظہ فرمائیے. اشارہ خدا کرے کہ آپ پہنچے. کہ چراغوں کو جلاتا ہوں، چراغوں کو جلاتا ہوں، ہوا ناراض ہوتی ہے. واہ. بات پہنچی نہیں شاید آپ. چراغوں کو جلاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے. چراغوں کو جلاتا ہوں، ہوا ناراض ہوتی ہے. میں قندیلیں اڑاتا ہوں، ہوا ناراض ہوتی ہے. میں قندیلیں میں جگنو ہوں، میں جگنو ہوں، اندھیروں کی حکومت کا نہیں قائل. کیا کہنا. واہ. میں جگنو ہوں، اندھیروں کی حکومت کا نہیں قائل. اگر میں جھلملاتا ہوں، ہوا ناراض ہوتی ہے. واہ 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 واہ. ہوا ناراض ہوتی ہے. واہ. اور چراغوں کے بھڑکنے میں ہوا کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. چراغوں کے بھڑکنے میں ہوا کا ہاتھ ہوتا ہے. کسی کو یہ بتاتا ہوں، ہوا ناراض ہوتی ہے. اب تیار رہیے گا. کسی کو یہ بتاتا ہوں، ہوا ناراض ہوتی ہے. ہوا 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 اڑتی پتنگوں سے بھی ویسے خوش نہیں رہتی. ہوا اڑتی پتنگوں سے بھی ویسے خوش نہیں رہتی. میں بارش میں اڑاتا ہوں، ہوا ناراض. واہ واہ واہ. ہوا اڑتی پتنگوں سے بھی ویسے خوش نہیں رہتی. کیا کہنا. میں بارش میں اڑاتا ہوں، ہوا ناراض ہوتی ہے. اس دور میں تم صاحب کردار نہ ڈھونڈو. اس دور میں تم صاحب کردار نہ ڈھونڈو. واہ. برسات میں سوکھی ہوئی دیوار نہ ڈھونڈو. واہ واہ. برسات میں سوکھی ہوئی دیوار نہ ڈھونڈو. ہر چیز چمکدار ہے، سستی ہے، نئی ہے. کیا کہنا. ہر چیز چمکدار ہے، سستی ہے، نئی ہے. یہ چائنا بازار ہے، معیار نہ ڈھونڈو. واہ واہ واہ. یہ چائنا بازار ہے، معیار نہ ڈھونڈو. معیار نہ ڈھونڈو. ایک غزل کا مطلب میں نے طے کیا تھا ایک شعر کے لیے، لیکن وہ مطلب مجھے یاد نہیں آیا. تو اس میں یہ کہ ویسا نہیں کیا جاتا اور ایسا نہیں کیا جاتا، رسوا نہیں کیا جاتا. اس میں غزل سناتا ہوں، لیکن ایک لفظ پہ داد چاہوں گا. سہارنپور والا غزل کا لفظ نہیں ہے. بھائی کیا ہو گیا. یہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بتاؤ بھائی. یہ بلے تو آپ نے لگا رکھے، کیا اسی کام کے لیے لگا رکھے؟
بھائی دیکھیں اصل جو ہمارے والنٹیئرس ادھر اس گیٹ پر ہیں جو ڈائس کے قریب ہے، اس گیٹ پر جو والنٹیئرس ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ڈائس پر لوگوں کو نہ آنے دیں. یہ بدنظمی جو ہے وہ مشاعرے کا نقصان کر رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سا اس کا خیال رکھیں. اب دیکھیں مجھے پھر اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی میں نے کی تھی پہلے. اچھا ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہاں سے یہاں تک آنے میں 42 سال لگتے ہیں. 42 سال تب آدمی اسٹیج پہ چڑھتا ہے. اب میں آپ کو غزل سنا رہا تھا، ایک لفظ کے لیے داد چاہتا ہوں. میں نے غیر مطلب غزل کا شعر مطلب لفظ نہیں ہے، لیکن میں نے غزل کا لفظ بنایا. عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کیا جاتا، رسوا نہیں کیا جاتا. کہتا ہوں سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا، سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے، سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا، خریدنے والا تو دل کے سودے کو مہنگا نہیں کیا. واہ واہ واہ. اور اب تیار رہیے سہارنپور کہ تو دل کے سودے کو مہنگا نہیں کیا جاتا، مہنگا نہیں کیا جاتا. یہ اسپتال نہیں، یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے. جی مہنگا نہیں کیا جاتا، یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے. یہاں مریض کو اچھا نہیں کیا جاتا. یہ اسپتال نہیں، کوچہ محبت ہے. کیا کہنا. یہاں مریض کو اچھا نہیں کیا جاتا. واہ واہ. آپ پر میں نے بہت سارے نئے شعر نثار کیے. اب ایک نئی غزل سناتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ جی لگا کر کے سنیں. عطا کیجئے نواز. تیار ہیں سب لوگ؟ تیار کیسے ہوتے ہیں یہ بتائیے پہلے. جی نواز بھائی. عرض کرتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں، ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں، ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. اور کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے. مصرع آئے گا کہ کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے. چاہے جتنی چینی پھانکیں، چینی کم پڑ جاتی ہے. چاہے جتنی چینی پھانکیں، چینی کم پڑ جاتی، چینی کم پڑ جاتی ہے. اور دوستو کوزاگر کہتے ہیں کمہار کو، برتن بنانے والے کو. شعر دیکھیں کہ چینی کم پڑ جاتی ہے. کہ کوزاگر ندیم بھائی جی جی، کہ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. آہا واہ. کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے مٹی کب. واہ 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 واہ. کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں. کیا کہنا. جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی، مٹی کم پڑ جاتی ہے، مٹی کم پڑ جاتی ہے. اور چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں. کیا کہنا. چھوٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں، چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی. واہ 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 واہ. اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے. اور روکھی سوکھی کھا کر بچے، روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. کیا کہنا. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. اب 2 لائنیں تحفے میں دیتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں کہ جتنی محبت سے آپ نے سنا ہے اتنی محبت سے رخصت کیجئے گا. کہ روٹی کم پڑ جاتی ہے. یہ اس سے پہلے ایک شعر اور یاد آ گیا کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. کیا کہنا. مرنا بھی آسان نہیں ہے.
پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. اب تحفے میں 2 لائنیں دیتا ہوں لیکن محبت سے رخصت کیجئے گا کہ رسی کم پڑ جاتی ہے. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں. کیا کہنا. رسی کم پڑ جاتی ہے جب رخصت کیجئے گا محبت سے کہ رسی کم پڑ جاتی ہے کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے. نواز بھائی آپ کے لیے ایک پرچی میرے پاس یہ آئی ہے کہ وہ رولا کے ہنس نہ پایا دیر تک. سہارنپور کو لوگ یہ غزل بھی سننا چاہتے ہیں آپ سے. اور ایک چھن سے گرا کیا وہ جو غزل آپ کی بڑی شاہکار غزل ہے. یہ 2 غزلیں ہیں. اب آپ کی مرضی ہے آپ اس میں سے جو پڑھنا چاہیں وہ اپنی مرضی سے غزل پڑھ دیں. آپ کی بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. ذرا سارے لوگ مل کے زوردار تالیوں سے جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا استقبال کریں. کہتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں. جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. ایک شعر سناتا ہوں. کہتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور. کیا کہنا. ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. منصور بدر صاحب نے ایک شعر کے لیے حکم کیا ہے. کہتا ہوں کہ خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے. واہ. خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. 4 مصرے اور عرض کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی. اب دعا چاہوں گا 4تھی لائن پہ کہ دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی. کیا کہنا. ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی. ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی. ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں. ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. بہت شکریہ. نہیں وہ تو اصل میں اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی. ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. ملاحظہ فرمائے غزل کے لیے ندیم بھائی کا حکم ہے. جی ارشاد. سنیے بھائی سن لیجئے سر ذرا سا ماحول. ملاحظہ فرمائے ارشاد. کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا. پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا. کانٹوں سے گلا کیا. کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا. واہ. اور اب سہارنپور جاگے گا. گارنٹی ہے ذمہ داری ہے ہماری کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا. کیا کرنا تھا. ٹھیک ہے ہو گیا. صحیح
अच्छा ऐसा ही है नगर निगम सहारनपुर। जी कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिरा। क्या कहना, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या, किया क्या बेका क्लब में शिरकत कीजिएगा कि जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। किया क्या जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। सागर था न मीना। जब दिल नहीं टूटा, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या, छन से गिरा क्या, छन से गिरा क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। और तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, क्या कहना, तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर ऊंचाई जाना से कोई जख्म मिला क्या। और मेरे दोस्तों फिर शेर अर्ज करता हूँ कि जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा, छन से गिरा क्या, छन से गिरा क्या। शेर मौलाना फरमाएंगे छन से गिरा क्या। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। माफ करें आप तो सब लोग उर्दू समझते हैं, लेकिन हमारे कुछ अधिकारी गण जो उर्दू की मोहब्बत में आए हैं और वो दाद भी पूरी दे रहे हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक लफ्ज के माने बताता चलूंगा कि अना कहते हैं स्वाभिमान को, ईगो को, कि जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। कि छाले थे, तैयार रहिएगा, कि गिरा क्या। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। सागर था न मीना। क्या कहना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा, छन से गिरा क्या, गिरा क्या। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा। 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म है। अल्लाह ताला ने उन 4 मिसरों को इतनी मकबूलियत दी कि दुनिया के तमाम बड़े राइटर्स, ये लोग ही मुझे टिकट दिलवा देंगे इंशाअल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था जी कि मेरे इन 4 मिसरों को तमाम टेलीविजन के एंकर्स, राइटर्स और दुनिया मतलब कि इस्तेमाल करती है। अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत दी। मैं आपको सुना इरशाद कहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। क्या कहना, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर है। और ताली तो अब बजानी पड़ेगी आपको चौथी लाइन पे।
کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر رات کا ہے، رات کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، آپ کا ہے، اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، کیا کہنا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر رب آیا اور میرے